على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلى زحمت نہیں سمجھے تو ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پر محمد سادات عزام مومنہ کرام، میں دعا گو ہوں کہ اس مقصد کے لیے آپ اپنے گھروں سے دور چل کر اپنے معاش کے سلسلے کو چھوڑ دیں اور یقیناً محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باہر ہے. مالک آپ کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو بھی دعائیں جو بھی حاجات اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں سب کا محمد والے محمد بالخصوص باہر حوائج جناب غازی عباس علیہ السلام کا واسطہ مالک ہر مومن کی، ہر عزادار کی، ہر ماتمی کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے دلوں میں ولایت محمد والے محمد زیادہ فرمائے. حقیقی معنوں میں اشتیاق ناشر اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بانی مجلس قضا یقیناً یہ گھرانہ ایک بہت طویل عرصے سے خدمت محمد والے محمد میں ہے. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک مرتبہ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ یقیناً ایک بہت بڑے مشن کے لیے، بہت بڑے مقصد کے لیے گھروں سے باہر ہے اور یقیناً قابل تحسین ہے. اس طرح کی گرمی پھر موسم اب کچھ بہتر ہوا، یقیناً دن بھر چلنا جلوس کے ساتھ گزاری محمد والے محمد کرنا سید الشہداء کا ایسا کھیل ہے جس پر باقی کئی ہیں ایسے جو حیران ہیں. یقیناً وہ یہ کہتا ہوگا یا سوچتا ہوگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن ہم سوال تو ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے. اور وہ بھی محمد والے محمد علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے. میرا کبھی بھی یہ موضوع رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے جو جہاں پر ہے لیکن وہ سوال ہو جاتا ہے ذہنوں میں. سوال شاید نوجوانوں کے گھر میں بیٹھ کر تذکرہ محمد والے محمد کیا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی اگر یہ قرآن کی آیت اجازت دے دی تو شاید آج ہم یہاں بھی اس طرح. اچھا اب سوال ہوگا کہ وہ کیسے؟ یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. گھروں میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا، گھروں میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا اگر رسول نے بھی دین گھر میں بیٹھ کر پھیلایا ہوگا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر رسول نے بھی ایک گھر کے اندر بیٹھ کے دین کو پھیلا دیا ہوگا تو ہم بھی گھر میں بیٹھ کے ان کو تذکرے کو کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے نکل کر نہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ غار حرا بھی تھی، پھر ایک موقع آیا شیخ ابی طالب بھی آئی، طائف میں پتھر بھی آئے، پتہ نہیں کیا کچھ سہا محمد مصطفیٰ نے، کیا کچھ نہیں سہا میرے اور آپ تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو کیا کہیں یہ بنتا نہیں ہے حق کہ جس طرح محمد نے ہم تک ہدایت پہنچائی ہے کچھ تو زندگی میں اس طرح کا کر جائے کہ کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکے. اور پھر رسول کچھ مانگ رہے ہیں آپ سے. تقاضا یہاں پر ایک سوال ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا اگر وہ تمہاری نظر میں کچھ اہمیت رکھتا ہے، قل لا اسألکم، کوئی سوال ہی نہیں ہے تمہارے پر. اب میری زندگی تمہارے سامنے ضرور ہے. اس وقت کے جو مومنین ہیں ان سے بات ہو رہی، میری زندگی تمہارے سامنے ضرور ہے. تم نے نہیں دیکھا مجھے کام کرتے ہوئے، یہ کار رسالت میں نے کیسے انجام دیا ہے، ان سختیوں کو جھیلا ہے کس کے لیے؟ امت ہی، اپنی امت کے لیے، تاکہ ہدایت کا پیغام پہنچ جائے. اچھا پھر دیکھیں کمال ہے شخصیت کا، کیوں نہ قربان جائیں ہستی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے دیکھا نا میری زندگی کو کتنی کٹھن، کتنی دشوار، کتنی مشکلات، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ، اپنے ہی خاندان کے لوگ عزیز و اقربا چھوڑ کر چلے گئے، کیا کچھ نہیں سہا. لیکن دیکھو میں اجر مانگ رہا ہوں لیکن اپنے لیے نہیں مانگ رہا.
मांग मैं किसी और के लिए रहा। सवाल तो यही है ना कि अगर आपने अंजाम दिया है तो फिर आप अपने लिए कुछ तलब करें या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए होगा तो वो तब तक है जब तक मैं तुम में मौजूद हूँ। समझे मेरी इस बात को? है क़यामत तक के लिए, पैगाम सालों के लिए नहीं पहुंचाया। आखिरी इंसान जिसने दुनिया में आना है उस तक पहुंचाया है पैगाम किसने? मोहम्मद मुस्तफा ने। अजर भी क़यामत तक का मांग रहे हैं। देखो मैं नहीं हूँगा लेकिन मुझ जैसा कोई जरूर होगा। देखिए इश्क में निकले हैं ना आप लोग, इश्क में निकले, मोहब्बत में निकले। और इश्क है ही अजीब चीज, वो बताने की जरूरत तो नहीं ना आपको। लोग आपको दीवाना कहते हैं, लोग आपको पागल भी कहते हैं, कई समझदार आपको आशिक भी कहते हैं, तो इश्क पर ही कहते हैं। तो इश्क जो है वो मजबूर करता है इंसान को कुछ ऐसे काम करने पर। बल्कि काम से याद आया, आपके शायर मशरिक तो कुछ और ही फरमा रहे हैं। इश्क हो जाए ना तो शायर मशरिक क्या कह रहे हैं? आदमी काम का नहीं रहता, आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। और बात यहाँ पे रोक के नहीं, आप इकबाल ने, शायर मशरिक ने बात को यहाँ रोका नहीं है। आप समझे, पहले तो बताया है कि देखो जब इश्क हो जाए ना तो बंदा काम का नहीं रहता। किसके काम का नहीं रहता? सवाल तो ये है, उनके काम का नहीं रहता जिनको लगता है कि ये दीवाना हो गया, उनके काम का नहीं ना रहता। तो वही क्या कह रहे हैं इकबाल? आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनहगार बूतुराबी है। ये काम इश्क करवाता है इकबाल। जाहिर आपने उसे हकीम मशरिक का खिताब नवाजा है, ऐसे तो नहीं नवाजा। तो इकबाल बता रहा है कि इश्क में होता ऐसे ही है, आपसे कुछ ऐसा जरूर सरजद होता है कि बाकी सारी दुनिया मुतवज्जे हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता। आप अकल और फिरत से बुलंद होते मावरा होकर आज अगर देखा जाए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कहीं देखा, इस तरह नहीं हो इकट्ठे होते लोग। ये इश्क इकट्ठा करवाता है, ये इश्क इकट्ठा करवाता है। और शायद ना होते अगर रसूल ने अजर ना मांगा होता। मवद्दत मांगी रसूल ने किसके लिए? अकरबा के लिए। कब तक? कि जब तक मेरा कोई कुर्ब वाला मौजूद है, कोई ऐसा मौजूद है। तो आज मैं और आप सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मौला अब्बास के लिए नहीं, अपने वक्त के इमाम के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोमिन अज़ादार मादमी हर कदम उठाए अज़ादारी के लिए, लेकिन इस नीयत के साथ कि मालिक तू मेरा अमल देख रहा है, मेरे इस कदम के बदले मुझे थोड़ी मार्फत दे के मैं अपने इमाम के करीब हो सकूं। कोशिश ये होनी चाहिए ना हमारी किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। इश्क वाले कहाँ लड़ते हैं? मोहब्बत वालों का कहाँ ये तौर तरीका है कि वो लड़ते फिरे? ना ना ना, इश्क वाला अपनी मगन है, अपनी धुन में लगा है। उसको नहीं पता मौसम कैसा है, सर्द है गर्म है, उसको नहीं पता कि हालात अच्छे हैं नहीं है, उसको नहीं पता कि घर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। तो सर पे कफन बांध के निकला है और ये उम्मीद और यकीन लेकर निकला है कि अगर कहीं ऐसा मौका आ गया तो मैं जिनसे इश्क करता हूँ ना एक कदम के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा, कुर्बान कर दूंगा मैं अपने आप को, लेकिन अपने मकसद से नहीं हटूंगा। उससे होगी हस्तियों में से जिनकी आज तस्करा करना है मैंने यहाँ तक बात समझ आई है? इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि जहाँ मौका मिले बस यही तो मकसद है पूरा करना। अगर आलम इस्लाम में देखें, वाक़या करबला में देखें, इतना यकीन मैंने पहले भी अर्ज किया और इस कदर अपने इमाम में वक्त की पैरवी आपको 72 में से शायद किसी और में नजर ना आए जितनी अब्बास में नजर आती है।
میں ایک چھوٹا سا فضائل کا جملہ پڑھوں گا اور میں یقیناً آپ کی ذہنتوں کو تمام کروں گا. مالک آپ کی عزتداری کی کوششوں کو قبول کرے. دیکھیں عباس، میں نے صبح بھی مجلس میں عرض کیا تھا، میں آپ کے بارے میں تعریف کروں، آپ میرے بارے میں. جو یہاں کے ڈی سی صاحب کسی کے بارے میں تعریف کریں، ڈی پی او صاحب کسی کے بڑی شخصیت، وزیر اعظم تعریف کرتے ہیں کسی کے بارے میں، تو کتنا اس کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، مسرت اور فخر کی بات ہے. عباس وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر معصوم کچھ نہ کچھ فرما رہا ہے. یہ حضرت عباس کی فضیلت ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند تر صلوات پڑھیں. کہتے ہیں عباس کو شہداء کے اندر اللہ نے قیامت کے روز ایک ایسا مقام عطا کیا، ایک ایسا مقام عطا کیا، یعنی کہ شہداء یقیناً جو بھی راہ حق میں شہید ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے. لیکن امام صادق کچھ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں. کہتے ہیں روز محشر جب شہداء اکٹھے ہوں گے تو عباس کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا، ایک مقام عطا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہے اس کو بس میں نے بتانا ہے، پھر آپ کی منزل کو آسان کرنا ہے، اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. کہتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کو جو مقام حاصل ہے، جتنے شہداء ہوں گے جب اس مقام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. اب میں یہاں پر اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ رشک ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ رشک. حسد کیا ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے میری ایج کا ہے اور وہ ایک مقام پر پہنچ گیا ہے، ہم اکٹھے پڑھے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، اکٹھے پڑھتے تھے، آج اس کا بزنس بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، کرتا کیا ہے تو اس کے پاس کچھ خاص ہے. ایسا کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تو میں اس کو کھینچ کے نیچے لے آتا. برداشت نہیں ہو رہا. حسد ہے نہیں برداشت ہوتا. رشک کسے کہتے ہیں؟ بچوں، بچے غور سے سنیں، نوجوان بھی سنیں. رشک یہ کہتے ہیں کہ میرا ہی دوست ہے وہ ایک منزل پر پہنچ گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار کہ میرے ساتھ ہی پلا بڑا جوان ہوا، آپ دیکھو ماشاءاللہ کس مقام پر پہنچ گیا. ہاں یار اگر میں بھی اتنی محنت کروں نا تو میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں رشک. جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ جب شہداء، کون سے شہداء؟ کربلا کے شہداء، کربلا کے شہداء عباس کا مقام دیکھیں گے نا تو کہیں گے یار یہ عباس ہمارے ساتھ ہی تو تھے، اگر میں اتنی محنت کرتا تو میں بھی وہاں تک پہنچ سکتا تھا. یہ ہے عباس کا مقام شہداء میں، کہ جب شہداء عباس کے مقام کو دیکھیں گے ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی، رشک پیدا ہوگا کہ کاش ہم نے بھی اتنی محنت کی ہوتی. تو یقیناً اگر یہ صلہ ملا ہے عباس کو کہ باقی شہداء عباس پہ رشک کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے عباس کی محنت بھی تو ہے. محنت ہے کہ نہیں؟ اور ایسی محنت جو شاید کسی اور نے نہیں. تذکرے آپ کے سنے ہوئے، مسائل آپ کے سنے ہوئے، روایتیں آپ کے سامنے. ایک روایت سن لیں اور عباس کی وفاداری کو لیں. کہتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، شام قیدی کر کے لے کے گئے بیویوں کو بھی پسند، وہ ظاہر ہے جو چیزیں تھیں وہاں پر ان کو بھی ساتھ لے کر گئے. ان چیزوں کے اندر عباس کا علم بھی شامل ہے، مولا عباس کا علم بھی ساتھ وہ لے کے. کہتے جب لعین کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس نے پرچم کو دیکھا، پرچم کو دیکھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. روایت میں جو ملا کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پرچم کو دیکھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر پرچم کو دیکھتا ہے بیٹھ جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے وہ اس لیے یہ کرتا تھا کہ وہ پرچم پورے کا پورا، وہ پورا پھریرا، اس پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس پر تیر کا نشان نہ ہو، جہاں پر تیر نہ لگا ہوا کر. یعنی کہ اگر پھریرا ہے تو وہ چھدا ہوا ہے ہر جگہ سے. ٹھیک، وہ پرچم کا ہے تو وہ بھی سارے کا سارا ویسے علم کا جو ہے. کہتے صرف ایک جگہ تھی جہاں پر کسی تیر کا نشان نہیں.
اور وہ جب بار بار اس نشان کو دیکھتا تھا نا تو حیران ہو کر کبھی کھڑا ہو جاتا تھا, کبھی بیٹھ جاتا تھا. تو پوچھنے والے سے اس نے پوچھا, جب اس نے دیکھا نا کہ یہ علم کا حال ہے, کہتا ہے میں ہر جگہ پر تیر کے نشان دیکھ رہا ہوں, یہ پورا پھریرا بھرا ہوا ہے تیروں کے نشان سے, علم بھرا ہوا ہے تیروں کے نشان سے. یہ خاص جگہ ہے جہاں پر تیر کا نشان نہیں. یہاں کیا تھا؟ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عباس نے علم کو پکڑا ہوا تھا. یہ روایت کے جملہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عباس نے علم کو ہاتھ پہ لیا ہوا. کہتا ہاں بھائی سے وفا اسی طرح کرتا ہے بھائی. عباس نے اس جگہ پر تیر نہیں لگنے دیا. کیوں؟ اس کے مولا نے کہا ہے کہ عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. کہتے اس لشکر کے سالار کو جب اجازت ملی نا, عزم ملا, تو باب الحوائج کہتے ہیں نا مولا عباس کو, لقب ملا. کیا مطلب ہے باب الحوائج کا؟ حاجتوں میں پوری ہونے کا دروازہ. باب دروازے کو کہتے ہیں باب الحوائج, کہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. عباس کو یہ لقب کیوں ملا؟ اماموں میں سے صرف ایک امام کے پاس ہے باب الحوائج کا لقب. یقیناً سب ہے, لیکن لقب کس کے پاس ہے؟ موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کے پاس ہے اماموں میں. اور اس کے علاوہ دو ہستیاں, جناب علی اصغر اور ایک مولا عباس. عباس کو کیوں کہا گیا باب الحوائج؟ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا اس بارے میں کہ کیوں کہا گیا باب الحوائج. شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, آپ نے پڑھا ہو, بزرگ بیٹھے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عباس کو یہ لقب اس لیے عطا کیا گیا کہ عباس کی کربلا میں اپنی حاجت پوری نہیں ہوئی. عباس بار بار اپنے مولا کے پاس جا کر کہتے ہیں مولا ایک مرتبہ اجازت دیتے, ایک مرتبہ اجازت دیتے. پھر عباس کو دیکھ کر فوج اشریہ کہتے ہیں جب بچے قریب آئے, امام حسین نے جناب عباس کو بلایا. عباس بچے پیاسے ہیں, پانی کا سوال ہے, لیکن میرا دل نہیں کرتا تمہیں بھیجنے کو. عباس نے کہا کہ مولا, بس مولا حسین فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. کہتے ہیں جملہ سن کے عباس نے ایک مرتبہ میدان میں دیکھا. کہتے ہیں مولا مجھے وہ لشکر بھی تو دکھائیں جس کا میں سالار. رہ کون گیا ہے, رہ کون گیا ہے؟ عباس کس لشکر کا سالار ہے؟ مولا کہتے ہیں جاؤ پچکیزہ لے جاؤ. عباس جنگ نہیں کر رہے, صرف پانی لے کر آنا ہے بچوں کے لیے. مصائب آپ کے سنے ہوئے. کہتے مولا عباس سواری پر سوار کرایا خود امام حسین علیہ السلام. عباس بڑے ہیں فرات کی جانب, پانی بھرا ہے. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, آپ کی زحمتوں کو تباہ کروں. پانی بھرا ہے, واپس آ رہے ہیں. صبح بھی جملہ کہا تھا فرات سے واپسی میں عباس کی صرف ایک آس ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. سکینہ نے بڑے مان سے مجھے بھیجا. سکینہ کا اپنے چچا پر یقین بہت ہے. کہتے ہیں کہ جب سکینہ کو پتا چلا نا کہ عباس پانی لے کے, بچوں کو اکٹھا کیا, خوش ہو کر بتاتی تھی کہ بچوں پریشان نہ ہو, ابھی میرے چچا عباس پانی لے کر آئیں گے. اے سکینہ تیری آس. کہتے ہیں گئے, واپس آ رہے عباس کی آس کہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے. اشقیاء کی کوشش کہ عباس یہ پانی خیموں تک لے کر نہ جائے. کہتے حملے ہوئے, تیر لگے عباس کو, چاروں طرف سے تیر چلائے گئے. ایک موقع آیا کہ عباس کے داہنے بازو پر تیر لگا. عباس کا داہنا بازو کٹ کر گرا. عباس نے مشکیزے کو دوسرے بازو پر کیا. کہتے تھوڑا آگے بڑھے, دوسرے بازو پر بھی وار ہوا. عباس کا دوسرا, اب عباس نے اس مشق کو دانتوں میں لیا. دیکھ رہے عباس کی آس کو, عباس کی آس کو دیکھ رہے. کہتے عباس نے دانتوں میں مشکیزہ لیا, خیام کی طرف رخ ہے, دل کر رہا ہے کہ کسی طرح عباس اٹھ کے خیموں تک پہنچ جائے. کہتے اسی اسنا میں ایک تیر آیا, حضرت عباس کی آنکھ میں لگا. عباس کی آنکھ زخمی ہوئی. کہتے جب عباس کی آنکھ میں لگا نا تیر, عباس نے چاہا کہ نکالوں, اب بازو ساتھ نہیں ہے عباس کے. کہتے بازو ساتھ نہیں, اگر بازو ہوتا تو شاید عباس ہاتھ سے تیر کو نکالتے. حیدر کرار کا بیٹا ہے نا, نکال سکتا تھا. اب بازو ساتھ نہیں. کہتے عباس نے کوشش کی, اپنے سر کو جھکایا, چاہا کہ تیر کو زانوں میں لے کر اس کو کھینچ کر باہر نکالے. اس منظر کو سوچیے, عباس جیسا جری کوشش کیا کرے, آنکھ میں تیر لگا ہے.
زانو کی طرف چہرے کو کرتا ہے کہ اس زانو میں تیر کو پھنسا کر کھینچ کر باہر. کہتے عباس نے جیسے ہی سر کو جھکایا ایک لعین نے گرز کا وار کیا. حضرت عباس کا سر پھٹا. عباس گھوڑے سے نیچے آئے. نیچے آتے ہی آواز دی عباس نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور میرے مولا آقا عباس کا آخری سلام. کہتے حسین نے عباس کا سلام سنا, بھاگتے ہوئے میدان کی طرف آئے. اب پہنچے ہیں نا عباس کے پاس, اب پہنچے عباس کے پاس. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. عباس کے پاس پہنچے, عباس کا سر اپنی گود میں لیا. کہا عباس کوئی خواہش, کوئی خواہش؟ کہتے مولا تو. کہتے کہو عباس کیا مانگا؟ کہتے ایک یہ کہ میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جانا. مولا یہ نوکر کی آپ سے یہی مانگ رہا ہے آپ کا عباس, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا. عباس جانتے تھے کہ اگر سکینہ نے اس لاشے کو دیکھا, اس چچا کی امید تھے کہ تو چچا پانی لینے کا تو سکینہ کا کیا حال. کہتا کہ ایک میرا لاشا خیام میں نہ لے کے جانا. کہتے اچھا دوسرا؟ کہتے مولا دوسری خواہش یہ ہے کہ جو آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اس کو نکالنے, میری آنکھ میں خون بھرا ہے, اس کو صاف کر دیں. عباس چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے آخری دفعہ اپنے مولا کی زیارت کر لیں, اپنے مولا کی زیارت کر لیں آخری دفعہ. کہتے جناب حسین علیہ السلام نے اپنی آواز سے جناب عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا. اتنے میں وقت مکمل ہوا. عباس کا وقت مکمل ہوا. روح پرواز کی عباس کی. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, روح پرواز کی. اب روایت لکھتی ہے کہ جیسے امام حسین نے دیکھا نا کہ اب عباس میرے ساتھ نہیں ہے, حسین کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں, کبھی اٹھ کر کھڑے ہوتے, کمر پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے, پھر دوبارہ اپنے آپ کو عباس کے لاشے پر گراتے. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ حسین اسی طرح عباس کے لاشے کو دیکھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, آسمان کو تکتے ہیں, پھر اپنے آپ کو لاشے عباس پر گراتے ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کہتے علم اٹھایا مولا نے, سوار ہوئے زلجلہ پر, رخ کیا خیام کا. اب دیکھیں وہ بچیاں جو انتظار ہے نا وہ معصومہ, اس نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا ہوا خیام کے باہر کہ دیکھو ابھی میرا چچا عباس پانی لے کر آتا ہے. کہتے حسین نے گھوڑا خیام کی طرف بھگایا, علم عباس کا بلند کیا. اب بچوں نے دور سے دیکھا علم آ رہا ہے. سکینہ نے شور کر وہ دیکھو چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں. علم تو دیکھا ہے نا, جانتی ہے کہ عباس کا علم ہے, بچوں کو بتا رہی دیکھو چچا. اب جیسے ہی قریب آئے نا پتا چلا کہ عباس نہیں ہے تو بابا حسین ہے. آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا میرے چچا کا جہاد ابھی مکمل نہیں ہوا, میرا چچا نہ آیا. مولا فرماتے ہیں سکینہ عباس نہیں آئے گا, نہ پانی آئے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.